کیا گھر کے کام کرنا اور ساس سسر کی خدمت کرنا بیوی کی شرعی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر گھر کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بہو ہے جو کہے کہ میرے والدین کے مقام پر جو میرے ساس اور سسر ہیں ان کی خدمت کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے؟ اچھا ان پر واجب نہیں ہے، خامد کی خدمت تو واجب ہے نا۔ وہ خامد جو رات دن ان کے لیے کما کے لا رہا ہے، ان کو ملکہ کی طرح گھر پہ رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت تو واجب ہے نا۔ یہ تو یہ بھی مانتے ہیں، دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ خامد کی خدمت اس پر واجب ہے، واجب ہے، بالکل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے پوچھا تھا کہ خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی کسر نہیں چھوڑتی، جہاں میں تھک جاؤں عاجز آ جاؤں تو پھر اللہ مالا جائے۔ تو آپ نے فرمایا سوچ لو، انما ہوا جنتکی و ناروکی، تیرا خامد تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر وہ خوش ہے تو سمجھ لو تمہاری جنت، اور اگر وہ ناراض ہے تو جہنم۔ تو اگر خامد یہ حکم دے دے کہ میں تو باہر جا رہا ہوں کمانے کے لیے اور یہ میرے بوڑھے والدین گھر پہ ہیں، ان کی خدمت تم نے کرنی ہے، تو خامد کا حکم اس پر ماننا واجب ہے کہ واجب ہے، بالکل۔ اگر وہ بیٹا گھر پہ رہے تو والدین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن وہ ان سب کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہے، شام کو واپس آئے گا، شام تک وہ ڈیوٹی لگا جاتا ہے بیوی کی کہ میرے آنے تک والدین کا کھانا پینا، لباس، دوائی، ان کی خدمت تم نے کرنی ہے۔ تو یہ حکم ہے اور خامد کا حکم ماننا اس کے لیے واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ خدمت واجب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر خاتون ورکنگ وومن ہے تو اس حوالے سے بھی ذرا مختصراً کچھ کہیے۔ ورکنگ وومن اسلام نے اسی لیے جتنی معاشی ذمہ داریاں نا وہ مرد پر رکھی ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں بیویوں کے ذریعے میسج دیا ہے امت کو کہ خواتین گھر میں رہیں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والد گرامی کے پاس آئیں اور ہاتھ دکھائے، ہاتھ میں چھالے بنے ہوئے تھے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج سارے کرتی ہوں اور چکی پچلا کے تو آٹا بھی بناتی ہوں، تو وہ پتھر کی چکی چلانے سے ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے، خادم لینے آئی تھی۔ تو اگر جنت کی خواتین کی سردار خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اور آمنہ کلال نے بھی تسلی دی بیٹا کو غلام آئیں گے تو دیں گے، ابھی فی الحال نہیں۔ اور اما جی عائشہ کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تقریباً 2 کلومیٹر دور حضرت زبیر کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اور وہاں سے میں گٹھلیاں چن کے سر کے اوپر رکھ کے ٹوکرا تو ان کے گھوڑے کے لیے گھر لایا کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ گھوڑے کو بھی سنبھالتی ہیں، ان کی بھی خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ مومن عورتیں گھر کے کام کاج کریں، اور اگر ورکنگ وومن ہے جی تو پھر ظاہر ہے ان بزرگوں کو تو کچھ چاہیے، بالکل چاہیے۔ جس طرح وہ بچوں کے لیے کوئی ایک خادمہ یا خادم رکھتے ہیں تو والدین کے لیے بھی رکھیں۔ خامد بھی گیا کمانے اور اس کی زوجہ سے محترمہ بھی چلی گئی ہیں کمانے، تو جس طرح بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک خادم رکھا ہوا ہے والدین کے لیے بھی رکھنا پڑے گا۔ اور اگر خامد کہتا ہے جی میں کما رہا ہوں، الحمدللہ میری آمدن اتنی ہے کہ تم سب سکون سے گھر میں رہو، تو پھر اس خاتون کو باعزت طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے اور ان بوڑھے بزرگوں کی خدمت کر کے جنت لینے والی باتیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام ان بزرگوں کو نکارا اور بیکار نہیں کہتا کہ ان کو کڈے لین لگا دو، ان کو سٹور روم میں پھینک دو، نہیں، یہ تو جنت ہے، جنت۔ اگر خامد ان والدین کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے بد نصیب ہوگا، تو بیوی بھی ساتھ ہی ہے۔ تو ان خواتین کو چاہیے کہ ان بزرگوں کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں، اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔